اللہ رب العزت کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہ دستور رہا کہ ان کی صداقت کے لیے اللہ انہیں معجزے عطا کیا کرتا تھا۔ معجزہ خرق عادت کو کہتے ہیں۔ یعنی ناممکن ممکن ہو جائے اور انہونی ہونی ہو جائے۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن حضرت موسیٰ کے لیے اسی پانی میں راستے بن گئے۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر وہ آگ حضرت ابراہیم پر گلزار بن گئی۔ اس طرح کے کام نبی کے ہاتھ پر صادر ہوں تو اسے عقائد کے علماء معجزہ کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن نے اس کو آیت کہا ہے۔ آیت قرآن نے کسی جگہ معجزے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آیت جس کا معنی ہم کرتے ہیں نشانی۔ غالباً عقائد کے علماء نے اس کو معجزہ اس لیے کہہ دیا کہ ایسا کام نبی کے ہاتھ پر صادر ہونا جس کام کے دکھانے سے باقی مخلوق عاجز ہو، اس لیے اس کا نام انہوں نے معجزہ رکھ دی۔ اللہ کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ ہر نبی کو ایک ہی قسم کا معجزہ اللہ نہیں دیتے۔ ہر نبی کی لاٹھی سانپ بنے ایسا نہیں ہے۔ ہر نبی مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرتا رہے ایسا نہیں ہے، بلکہ دستور یہ رہا کہ جس علاقے میں، جس زمانے میں، جس وقت میں وہ نبی آئے، جس چیز کی شہرت زیادہ تھی نا، اللہ نے وقت کے نبی کو معجزہ بھی اس کے مطابق دی، اس زمانے کے حساب سے اللہ معجزہ دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا۔ جادو سکھانے کے مرکز تھے، مرکز جہاں لوگ جادو سیکھتے تھے۔ بعض مفسرین
مبالغے سے کام لیتے ہیں. کہیں ایک نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جو جادوگر اکٹھے کیے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی. اس کثرت کے ساتھ وہاں جادو کا چرچا اور جادو کا زور تھا. وہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے، لوگوں کو یوں نظر آتا کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں. جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے. وہ جو جادو کے اثرات ہیں نا وہ ذہن پہ غالب آئے اور لوگوں کو نظر یوں آنے لگا کہ یہ رسیاں کیا بن گئی ہیں. خود حضرت موسیٰ بھی متاثر ہوئے. قرآن نے کہا وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا انہا تسعی، کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سانپ بنے نہیں. ان کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، زور تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اس کے مطابق. ان کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بنتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تو حکمت کا زور تھا. بڑے بڑے حکیم، حاذق، طبیب، ماہر، لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے والے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اس کے مطابق. مادر زاد نابینے کو کون بینا کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں. چلو یہ بھی کچھ ممکن ہے، مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کون حکیم ہے، کون طبیب ہے؟ اللہ نے معجزہ بھی اس کے مطابق عطا کر. میرے آقا جس علاقے میں عرب میں حجاز میں تشریف لائے فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا. انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا. اپنے علاوہ وہ سب کو عجم کہتے تھے، گونگے. وہ کہتے تھے زبان ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، کلام کی ندرت ہم جانتے ہیں، شعر و شاعری ہم جانتے ہیں. بڑے بڑے شاعر جاہلیت کے زمانے میں جو شاعر اپنے قصیدے لکھ کر بیت اللہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درس نظامی میں طلبہ کو عربی سے روشناس کرانے کے لیے سبکن پڑھائے جاتے. وہ بڑی اعلیٰ عربی ہے، اس میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے. اس میں انہیں اپنی شعر و شاعری پر، بلاغت پر، فصاحت پر، تکلم پر، خطابت پر ناز تھا. ان کی بچیاں بھی فی البدی 100 شعر کہہ دیتی تھی. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی والے گھر میں آئے تو بچیاں دف پر گیت گا رہی تھی، چھوٹی بچیاں، جس میں بدر کے شہیدوں کا، احد کے غازیوں کا ذکر تھا، تذکرہ تھا جہاد کا. تو چھوٹی بچیاں دف پہ گیت گا رہی ہیں. یوں ہی میرے آقا دروازے سے داخل ہوئے، ایک بچی نے ایک شعر کہا، ہے تو وہ غلط لیکن اس کی فصاحت آپ دیکھیں. کہتی ہے فینا نبی یعلم ما فی غد،
ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اس نے فی البدی یہ جملہ کہا. بچی ہے چھوٹی سی, اس کے کلام کو آپ دیکھیں, فصاحت دیکھیں, بلاغت دیکھیں. میرے آقا نے اسے آ کے منع کیا ہے. تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی کل کی بات رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا یعلم ما فی غد. کیسے ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت, کہاں سے شروع ہو رہی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ. میں نہیں پڑھنی پائے گی, حافظ تھے سارے چپ ہی کر گئے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گی. یہ جاننے والا صرف کون ہے؟ جس قوم کی معصوم بچیاں فی البدی 100 شعر کہتی ہیں, انہیں اپنے تکلم پر, خطابت پر, زبان پر, شعر و شاعری پر ناز ہے. وہ کہتی ہیں زبان ہمارے پاس ہے, تکلم ہمارے پاس ہے, خطابت ہمارے پاس ہے, شعر و شاعری ہمارے پاس ہے, فصاحت ہمارے پاس ہے. اللہ نے اس زمانے میں میرے نبی کو بھیج کر معجزہ بھی اس کے مطابق بھیج. اب عیسائیوں کا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ ہمارا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا, مسلمانوں تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیے. اب یہ اعتراض ختم ہو گیا. کیوں؟ معجزہ ہر نبی کو ایک جیسا اللہ نہیں دیتے. زمانے میں جس چیز کی شہرت ہو معجزہ بھی اللہ اس کے مطابق دیتے. معجزہ بھی قرآن کی شکل میں اللہ نے دیا, اور پھر ایسا کلام ایک عام عرب کا آدمی تو چھوڑیے, جو ان کا قومی شاعر ہے لبید, پورے عرب کا قومی شاعر, جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال ہیں. یہ لبید مسلمان ہو, انہوں نے کلمہ پڑھ لی, اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے شعر و شاعری چھوڑ دی. اب شعر و شاعری کا جو چسکا ہے, شاعر نو تو کوئی بندہ سنن والا لب جائے تو وہ جان نہیں چھڑتا, لیکن قومی شاعر ہے عرب کا, اور وہ شعر و شاعری ترک کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبید سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس اتنا ہنر ہے, فن ہے شعر و شاعری کا, تم نے اسے ترک کیوں کیا؟ تو لبید کہتا ہے ابعد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی کچھ کہنے کی گنجائش رہ گئی؟ اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. غالباً یہ بھی لبید ہی کا قول ہے. جب کسی صحابی نے سورت کوثر ان شعروں کے درمیان لٹکا دی تھی, جو شاعر اپنے شعر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیتے, اور پھر یہ قومی شاعر آتا اور یہ پڑھتا اور نمبر تقسیم کرتا تھا. سورت کوثر اتری تو صحابی نے وہاں لٹکا دی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانیک. اب ہماری زبان تو عربی نہیں ہے, ہماری مادری زبان عربی نہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان 3 آیتوں میں جو فصاحت ہے, جو بلاغت ہے, جو کلام کی ندرت ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. عرب کا کوئی بندہ جو عربی ہے, جس کی زبان عربی ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. ہم اس کے ظاہری لفظوں کی فصاحت بلاغت پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس کا جو معنی ہے وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. خدا گواہ ہے,
قرآن پاک کی 113 صورتوں میں، یہ 114 صورت میں نے نکال دی ہے سورت کوثر، قرآن پاک کی باقی 113 صورتوں میں مضامین کا جو ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مار رہا، اس میں چھپے ہوئے لولو مرجان، ہیرے، جواہرات، موتی، کتنے مضامین ان صورتوں میں بیان ہوئے۔ یہ سارے مضامین کا جو سمندر ہے، خدا گواہ ہے میرے رب نے اسے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے نا فصاحت، یہ ہے قرآن کا اعجاز، جو قرآن کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ۔ وہ صرف لفظوں میں نہیں ہے کہ صرف لفظ اس جیسے ہوں، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ جو ماضی کے حالات کو اس طرح بیان کرے سننے والا یہ سمجھے یہ حالات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ سورت یوسف پڑھو، کس طرح اللہ نے بیان کی، پہلی قوموں کے حالات کو کس طرح اللہ نے بیان کی۔ تو سورت کوثر میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس صحابی نے لٹکا دی۔ یہ قومی شاعر آیا، یہ پڑھتا پڑھتا جب اس سورت پہ پہنچا، اس سورت نے اس کے قدم روکے، اس نے دوبارہ پڑھا۔ اب اس کی شعر و شاعری دیکھیے، اس کا ذہن دیکھیے، اس کی فصاحت دیکھیے۔ اس نے قلم لیا اور قلم لے کے آگے ایک جملہ لکھا، اس نے اس جملے کی ذرا فصاحت آپ دیکھیں کہ یہ خود کتنا بڑا شاعر ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ شاعر تھا نا، سمجھ گیا، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت۔ واللہ ما ھذا کلام البشر۔ تو میرے نبی کو معجزہ بھی اس وقت کے رواج کے مطابق دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا کو بے شمار معجزے دیے گئے، گنے بھی نہیں جا سکتے۔ سب سے زیادہ معجزے اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے۔ ایک صاحب یہاں تھے، محمد حسن انصاری صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، محکمہ تعلیم میں تھے، میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اہل علم آدمی تھے، بزرگ تھے۔ انہوں نے میرے آقا کے معجزے تحریراً اکٹھے کیے۔ اب میرا رابطہ ان کے گھر سے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کہیں ان کے پاس پڑے ہوں گے وہ لکھے ہوئے۔ ان میں سے ایک رجسٹر انہوں نے مجھے دیا پڑھنے کے لیے کہ یہ آپ پڑھیں۔ وہ ہوگا کوئی 30 35 40 ورقوں کا رجسٹر۔ اس رجسٹر میں صرف ان معجزوں کا تذکرہ تھا جن کا تعلق میرے آقا کی لعاب مبارک سے تھا۔ وہ معجزے اس میں انہوں نے اکٹھے کیے۔ دوسرے اس کے علاوہ ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا معجزہ۔ تنے کے ساتھ میرے نبی کا ہم کلام ہو جانا، اس کا رونا، اس کی سسکیاں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ۔ معراج، یہ رجب کا مہینہ اور مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئے، لیکن یہ کوئی پختہ بات نہیں۔ معراج کوئی معمولی معجزہ نہیں، بہت بڑا معجزہ۔ اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح زمین کی پستیوں سے اٹھ کر عرش کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ اللہ اکبر، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ
معقولی لوگوں نے، فلسفی لوگوں نے عقل کے معیار پہ اس کو تولا، انکار کر دی۔ آپ اوروں کو چھوڑیے، سر سید احمد خان کو لے لیجیے، انہوں نے بھی انکار کر دی، عقل کے معیار پہ تولا کہ درمیان میں کرۂ زمہریر ہے، وہ ہر چیز برف ہو جاتی، پھر ایک کرۂ نار ہے، وہ ہر چیز سوا اور خاک ہو جاتی۔ ایک انسان کرۂ زمہریر سے کیسے گزرا؟ عقل کے معیار پہ تو۔ ایک انسان کرۂ نار سے کیسے گزر گیا؟ عقل کے معیار پہ تو۔ کچھ فلسفیوں نے کہا آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، گئے کہاں سے؟ وہ جدید اور قدیم فلسفیوں نے اپنا فلسفہ جھاڑا، عقل کے معیار پہ اس سفر کو تولا، اور وہ کہنے لگے یہ روحانی بات تھی، خواب کی بات تھی، نہیں، یہ عالم بیداری کی بات تھی۔ اسی لیے میرے رب نے اس واقعہ کو لفظ سبحان سے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا کس طرح گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ جس نے حضرت ابراہیم پہ آگ کو گلزار بنا دیا، جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندروں میں راستے بنا دی، جس نے لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم کر دی، جس نے سلیمان کا تخت ہوا میں اڑا دیا۔ خواب کا واقعہ نہیں تھا، غلط فہمی ہوئی ہے ان لوگوں کو۔ آپ بتائیں، خواب میں میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں، چلو میں اپنی بات کیوں کروں، تواڈی کر لیندے ہیں، تسی بھی جا سکتے۔ ایک بندے کو خواب آئے، میں لاہور ایئرپورٹ پہ گیا، احرام باندھا، جدے اترا، بیت اللہ گیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ نہیں آ سکتا؟ بولو تو صحیح۔ میں مسجد نبوی جا سکتا ہوں خواب میں، مجھے خواب آئے میں بیت المقدس پہنچ جاؤں، وہاں جا کے میں نماز پڑھوں، خواب آئے مجھے۔ سچی سچی بات کرنا، اگر مجھے یا آپ کو یہ خواب آئے اور آپ صبح کسی پڑوسی کو یا دوست کو یا کلیگ کو یہ بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ گیا ہوں، تو وہ آپ کا مذاق بنائے گا؟ ہے مذاق والی بات کہ اس میں مذاق بنایا جائے؟ اگر معراج والا واقعہ بھی خواب کا ہوتا نا تو مشرکین مکہ سن کر اس کا مذاق، ان کا مذاق بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، عالم بیداری کا واقعہ تھا۔ عالم بیداری میں آپ نے یہ سفر کیا۔ پھر عبد کا لفظ روح مال جسد پہ استعمال ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اور اگلے سفر کا ذکر اللہ نے 27ویں پارے میں جا کے کیا سورت نجم کے اندر۔ تو معراج کوئی معمولی معجزہ ہے؟ بڑا معجزہ ہے۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا معمولی معجزہ، پتھروں کا سلام کرنا، جانوروں کا کلام کرنا، ایک مشکیزہ پانی کا سارا لشکر پیاسا ہے، اس کے آگے میرے آقا نے اپنے ہاتھ رکھے اور صحابہ کہتے ہیں آقا کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پتھر سے چشمے جاری ہوئے، بڑا معجزہ ہے، چشمے جاری پتھر سے ہوتے ہیں، وہاں بھی پتھر سے جاری ہو گئے۔ ادھر میرے نبی کا کمال دیکھیے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری، سارا لشکر پی گیا۔ بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو دیے، گنے بھی نہیں جا سکتے، لیکن
میں کہتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، نہ چاند دو ٹکڑے ہوتا، نہ پتھر سلام کرتے، نہ تنے کلام کرتے، نہ کڑوے کنویں میٹھے ہوتے، کوئی معجزہ بھی میرے نبی کو عطا نہ ہوتا، میرے نبی کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ کافی تھا، اور وہ کیا ہے؟ خود قرآن نے بھی میرے نبی کی صداقت پر اسی کو پیش کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے نبی کی رسالت پہ اس کو بطور دلیل پیش کی۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، یہ جو رب قسم اٹھاتا ہے تو جس چیز کی رب قسم اٹھاتا ہے نا، اس چیز کو اللہ بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتا ہے نا، اگلی بات پر اس کے بعد جو اللہ بات کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جواب قسم، اس پر اللہ اس چیز کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ شہادت، اللہ کی قسم جو ہے شہادت، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ ان الانسان لربہ لکنود جواب قسم ہے۔ پہلے اللہ نے 4-5 قسمیں اٹھائیں، جواب قسم کہاں دیا؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ قسم کیوں اٹھائی؟ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ریتلی زمین پہ چلیں تو ان کے قدموں سے دھول اڑے، اور پتھریلی زمین پہ چلیں تو ان کے قدموں سے چنگاریاں نکلیں۔ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن پر بندہ سوار ہوتا ہے اور دشمنوں کے لشکروں میں گھس جایا کرتا ہے۔ وہ گھوڑے اپنے سوار کو لے کر تلواروں کی جھنکاروں میں گھس جاتی ہیں، منہ پیچھے نہیں کرتے کہ کہیں زخم نہ لگے۔ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ جواب قسم ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ اس پر بطور شہادت کس کو پیش کیا؟ گھوڑوں کو۔ کس کو؟ گھوڑوں کو۔ اللہ نے فرمایا جس گھوڑے کو مالک چارہ ڈالتا ہے پھر اس پر ہاتھ پیار سے پھیرتا ہے، پھر اس گھوڑے کو تھپکیاں دیتا ہے، وہ مجاہد اس گھوڑے سے محبت کرتا ہے۔ گھوڑے کی ذرا وفا دیکھ، وہ سوار کو لے کر دشمنوں کے لشکروں میں گھس جایا کرتا ہے۔ گھوڑا مالک کا چارہ کھا کے گھوڑے کا وفادار ہوتا ہے۔ اے انسان تو اپنے رب کا وفادار ہو نہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا جن چیزوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں ان کو آنے والی بات پر بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں گواہ ہیں اس بات پر۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے قرآن حکیم کی، مجھے قرآن حکمت والے کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، میرا سونا تو سچا نبی ہے۔ کس کو پیش کیا؟ قرآن کو بطور شہادت پیش کیا میرے نبی کی رسالت پر۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو میرے نبی کی صداقت پر بطور شہادت اللہ پیش کرتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے کامل بندے پہ اتاری کہ یہ خود بناتا ہے، تم کہتی ہو یہ خود بناتا ہے، میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے، میرا نبی لکھنا نہیں جانتا، میرا نبی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا،
کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، تختی دوات قلم کبھی پکڑی نہیں ہے اس نے، نہ کبھی شعر کہا ہے نہ کبھی تقریر کی ہے۔ تو میرا نبی خود بناتا ہے، تو تم تو شاعر ہو، تم تو متکلم ہو، تم تو کاتب ہو، تم تو لکھنا پڑھنا جانتے ہو، فاتو بصورت من مثلہ، بطور شہادت پیش کیا اس کتاب کو۔ یہ کتاب اس بات پہ شاہد ہے کہ محمد سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی ہندو عیسائی ہونا چاہتا ہے، میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، وہ عیسائیوں کے پادری سے کہتا ہے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، عیسیٰ کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ۔ عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل، جب عیسیٰ دنیا میں تھے دلائل تھے، معجزے تھے، آج کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہندو یہودی بننا چاہتا ہے اور وہ یہودیوں کے پوپ سے کہتا ہے میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کی صداقت پہ دلیل لائیے، یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب حضرت موسیٰ دنیا میں تھے دلیل بھی تھی، ان کے معجزے تھے، ان کی صداقتیں تھیں۔ اور اگر آج کوئی ہندو مسلمان ہو کر ہمارے پاس آنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل پیش کرو، تو ہم قرآن کو بطور دلیل پیش کریں۔ یہ کتاب آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پر لے کر آیا۔ کہتے ہیں کسی آدمی نے مذاہب کے درمیان عیسائی، یہودی، مسلمان، ان میں سچا کون؟ اس نے تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، خود خوش نویس تھا، اس نے سب سے پہلے انجیل لکھی، کاغذ بہترین لیا، اس نے لکھنے میں بھی اس نے خطاطی میں حد کر دی، لیکن ادھر کی عبارت ادھر کر دی، ادھر کی عبارت ادھر کر دی، کچھ عبارتیں درمیان میں چھوڑ دیں، بڑی خوبصورت انجیل بنا کے وہ عیسائیوں کے پاس پہنچا، یہ میں نے انجیل لکھی ہے۔ انہوں نے کہا تقریب منعقد کرو، اس کو انعام دینا۔ اس نے انجیل لکھی، پھر اس نے تورات لکھی، اس میں اس نے کٹ وٹ کی، تحریف کی، رد و بدل کیا، پہنچا، انہوں نے کہا اس کے لیے بھی تقریب منعقد کرو۔ اس نے تورات لکھی اور بڑی خوبصورت لکھی، پھر اس نے قرآن لکھا، اس میں کچھ آیتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کی، مسلمانوں کے پاس پہنچا، انہوں نے پڑھا ان آیتوں کو کہ ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا اتنو لمبا پاؤ، یہ ہوتا کون ہے ہمارے قرآن میں تحریف کرنے والا؟ یہ ہوتا کون ہے آیتوں کو پہلے پارے سے 28 پارے میں لے جانے والا؟ وہاں سے اس نے کہا مجھ پر ثابت ہوا کہ اسلام سچا مذہب، جس کی کتاب آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن میرے نبی پر اتری تھی، اس کی کسی آیت میں فرق نہیں آیا، زبر زیر میں فرق نہیں آیا، کسی حرف میں فرق نہیں آیا۔ وہ کتابیں تورات اور انجیل سچی کتابیں، ہم ان کو اللہ کی کتاب مانتے، جبریل لے کے آئے، سچے نبی پہ اتری، محفوظ نہ رہی، یہ بھی جبریل لے کے آئے، سچے نبی پہ اتری، یہ محفوظ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی قرآن نے وجہ بیان کی، خود قرآن نے بیان کی۔ قرآن نے کہا ہم جب پہلی کتابیں اتارتے تھے نا تو اتار کے ہم اس امت کو کہتے تھے اے کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کر لیجئے، حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی، ان کے علماء نے رد و بدل کر دیا، اور جب قرآن اتارا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ پھر اللہ نے اس کی حفاظت کی،
سینوں میں محفوظ کی۔ میں پچھلے دنوں نور پور تھل گیا، میں حیران ہو گیا، وہ جو مولانا ہیں وہاں، وہ ہمارے پاس پڑھتے رہے، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے جامعہ میں انہوں نے پڑھا ہے، پھر دور حدیث اس وقت نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں، تو وہ کہیں اور کیا۔ تو انہوں نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، اس دفعہ بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حافظ بنا ہے، اور ہماری تیسری نسل حافظ کی ہے، میں حافظ، میرے چچا حافظ، سارے حافظ۔ تو کہتا ہے میں نے دورہ حدیث پڑھنے کے بعد حفظ کی، اور رمضان المبارک میں حفظ کی، ہر روزے کے وقت 1.25 سپارہ دن میں یاد کرتا تھا، رات کو سنا دیا کرتا۔ حیران ہو گیا میں سن کے، خدا گواہ، کہتا ہے 28 دنوں میں نے پورا قرآن حفظ۔ مانتا ہے آپ کا دل؟ میرا دل تو ابھی تک نہیں مان۔ 28 دنوں میں، اور دن میں حفظ کرنا، رات کو سنانا۔ اگلی بات سنو، کہتا ہے 28 راتوں میں اور 30 پاروں میں صرف ایک غلطی ہے، کہیں میں نہیں اٹکا، کہیں غلطی نہیں۔ کیسی کتاب ہے، کیسا معجزہ ہے، کس طرح سینوں میں محفوظ ہوتا۔ یہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے رہتے ہیں 3-3 4-4 رکوع تو روزانہ، یہ بھی یاد کر جائیں، حالانکہ حفظ کرنا، یاد کرنا کوئی آسان نہیں، لیکن وہ جو رب نے کہا تھا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ میں اس مضمون کو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، میں نے آج صرف تمہید باندھی۔ آج تو میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی کہ ہمارے دینی مدارس میں کل سے انشاءاللہ وفاق کے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ 6 دن یہ امتحان ہوں گے، ہفتے سے جمعرات تک، یہ سالانہ امتحان۔ ہمارا یہ جامعہ جو ہے یہ سنٹر ہے، یہاں بھی ارد گرد کے طلبہ بھی آئیں گے، اور 100 کے قریب ہمارے اپنے طلبہ جنہوں نے وفاق کی طرف سے امتحان دینا۔ وفاق کا نظام بہت مضبوط نظام ہے، کبھی آپ اسے چیک کریں، ان کا نظام زبردست نظام ہے امتحانوں کا، اس میں نقل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے مدارس میں چھٹیاں ہو جائیں گی، یعنی اگلی جمعرات کو ہمارے مدارس میں کیا ہو جائیں گی؟ چھٹیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ چھٹیاں رہیں گی 15 شوال تک، عید کے 15 دن بعد۔ یہ سالانہ چھٹیاں ہیں، یعنی یہ قریب 2 مہینے، پونے 2 مہینے کی یہ چھٹیاں ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، شعبان بھی ہے، پھر رمضان بھی ہے، پھر شوال بھی، یہ سالانہ چھٹیاں ہیں۔ یہ جو سالانہ چھٹیاں ہیں نا، ان میں کچھ مدارس انتظام کرتے ہیں دورہ تفسیر قرآن کا، کہ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ، یہ طلبہ کو پڑھا دیا جائے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ بھی سنیں، جن مدارس میں ان 2 مہینوں میں قرآن کے ترجمے تفسیر کی کلاسیں لگیں گی، ان میں سے 99% مدارس کا تعلق ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ سے۔ 100 میں سے 1 مدرسہ ہوگا دوسرے طبقے کا، جہاں شاید دورہ ہوتا ہو، نہیں تو نہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ دورہ صرف و نحو، دورہ منطق، وہ یہ پڑھائیں، آؤ ہم تمہیں صرف و نحو پڑھائیں، منطق پڑھائیں۔ ہم نے کہا رضینا قسمت الجبار فینا،
ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی۔ تمہاری قسمت میں اللہ نے منطق لکھی ہے، ہماری قسمت میں رب نے قرآن لکھا ہے۔ اور یہ جو منطق اور نحو کے دورے ہیں نا، یہ بھی وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم ان کے پاس نہ چلے جائیں، اپنے دورے رکھو تاکہ طلبہ رک جائیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے کئی مدارس میں 1 شعبان سے 10 شعبان سے یہ دورہ تفسیر شروع ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارے جامعہ ضیاء العلوم کے تحت مسجد معاویہ میں یہ کلاس لگے گی دورہ تفسیر کی انشاءاللہ، صبح 7 بجے سے 1 بجے تک۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا، لگاتار پڑھائی ہوگی۔ اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی۔ ہماری کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں فارغ ہیں، ذوق ہے قرآن کا، شوق ہے، محبت ہے، تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتی، داخلہ لے سکتی۔ شہری کوئی ہمارے احباب ہیں، کوئی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے ہیں، وہ بھی اس کلاس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کوئی نوجوان ہیں، وقت نکال سکتے ہیں، محبت ہے کہ قرآن پڑھ لیں، قرآن سیکھ لیں، کچھ شدھ بدھ قرآن کے ساتھ ہو جائے، کچھ تعلق قائم ہو جائے، تو وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے مقتدیوں سے، احباب سے کہوں گا کہ وہ اس کے لیے اپنا ذہن بنائیں، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، کوئی عزیز ہے، دوست ہے، اسے تیار کریں۔ دیکھیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں اور اس میں فضیلت قرآن کا باب نکالیں۔ ہر حدیث کی کتاب میں باب ہے، اس میں قرآن کی کیا ہے؟ فضیلت۔ پھر اس میں پڑھنے والے کی فضیلت، وہ نکالیں، آپ اسے پڑھیں آپ، کہ قرآن کی ایک آیت کا سمجھ لینا کتنے ہزار نفلوں سے زیادہ بہتر، اسے آپ ذرا پڑھیں۔ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں جو آپ 4-5 گھنٹے لگائیں گے اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اجر بھی۔ دیکھیں، الف لام میم تلاوت کے ذہن سے پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی؟ 30۔ صرف الف لام میم، جس دا معنی ہی کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی نہ بھی آتا ہو نا، پھر بھی بندہ تلاوت کرے تو ثواب ملتا ہے۔ تو جب بغیر معنی سمجھے الف لام میم پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پتہ نہیں کتنے لفظ ہیں، پتہ نہیں کتنے حرف ہیں، تو ھدی للمتقین تک ہزاروں نیکیاں بن جائیں گی، ہزاروں۔ لیکن چونکہ نظر نہیں آتی، اور اگر یہاں اعلان ہو کہ آؤ دورہ تفسیر پڑھو، ھدی للمتقین تک پہنچو گے تو تمہیں 10,000 روپے ملیں گے، پھر ویکھنا ساڑی مسیح تے جا لب دی ہے کہ نہیں لب دی، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے، وہ روپے نظر آ رہے ہیں، نیکیاں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن یہ نیکیاں کرنسی ہے، یہ نہ سمجھو کرنسی نہیں، کرنسی ہے، اس دنیا کی نہیں ہے، کرنسی۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، یہ لے کے آئے گا، پھر ایک بندہ بھاگتا ہوا آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بندہ جو کھڑا ہے اس نے مجھ پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کہیں گے اس کی نمازیں اس کو دے دو۔ تو کرنسی ہے نا، جو تجھے ملنا تھا اس کو دے دو، وہ نیکیاں اسے مل جائیں گی، یہ بندہ خالی رہ جائے گا۔ تو ثواب تو اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ سب سے زیادہ میرے نبی کی حدیث ہے وہی روایت کرتے، صفہ کا بڑا طالب علم ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، غربت، باہر نہیں نکلتے،
کہ میں کاروبار کے لیے باہر نکلوں گا، پیچھے آمنہ کا لال کوئی موتی رولنے نہ شروع کر دے، رہ نہ جائے، پڑے وہ۔ میرے آقا بھی بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو میرے آقا نے ایک دن کہا، ابو ہریرہ مانگ، میرے کول کی منگنا، میں تیرے واسطے اللہ نو درخواست کی، بڑی آفر ہے جی، اللہ اکبر۔ پیشکش کرنے والا آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیشکش ہے جی۔ اس درویش بندے نے مانگا بھی تو کیا مانگا، کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، میں نے کوئی نصیحت کر، بہت کچھ مانگ سکتے تھے، کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا، تعلم القرآن وعلمہ الناس، ساری زندگی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہے اور ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے۔ یہ میرے نبی نے اسے وصیت کی، نصیحت کی، تعلم القرآن وعلم الناس، قرآن کی تعلیم حاصل کر۔ یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ بعض صحابہ نے سورت بقرہ 8 سال میں پڑھی ہے جی، سیکھتے تھے۔ یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے۔ آگے سناؤں آپ کو، کوئی چپ کر گیا، چپ تینج کر گیا، میں چندہ منگن لگا ہوں۔ چندہ آج نہیں مانگ رہا ہوں، بندہ مانگ رہا ہوں، تیار ہوں، میرے مقتدی تیار ہوں قرآن پڑھنے کے لیے۔ وقت نکالیں، سارا وقت نہیں نکال سکتے، کچھ نکالیں، کچھ گھنٹوں کے لیے آئیں۔ اس حدیث کو ذرا سنیں۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے، اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو تیری موت کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک روزانہ 70,000 فرشتے تیری قبر پر رب کی رحمت اور مغفرت کو لے کر اترتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے کہ ساری زندگی ہم قرآن پڑھاتے رہیں اور ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہیں۔ یہ جو ہم تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی کی تفسیریں ہیں، اردو کی تفسیریں ہیں، مفسرین ہیں، ان میں لکھنے والے دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، مختلف علماء کی تفسیریں ہیں، تو یہ بھی تو علم حاصل کرنا ہے۔ جو ہم دن میں پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن کا علم جو ہے نا، یہ کبھی کامل نہیں ہوتا۔ بندہ کہے میرے پاس علم آ گیا ہے بس کامل ہو گیا، نا، بالکل نہیں۔ اس کے معاملے میں بندہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، کبھی عالم نہیں بنتا۔ میں نے کبھی نہیں سمجھا، خدا گواہ ہے، جب مختلف تفسیریں پڑھتی ہیں نا، عربی کی بھی پڑھتی ہیں، اردو کی بھی پڑھتی ہیں، تو جو مفسر بھی اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے نا، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ یہ چیز ہی ایسی، کوئی چیز آپ کو کسی مفسر کے پاس ملے گی، کوئی چیز آپ کو کسی مفسر کے پاس ملے گی، کوئی کسی عالم کے پاس ملے گی، کوئی کسی عالم کے پاس ملے گی۔ تو میں پھر آپ سے گزارش کروں، اس کا آغاز ہو رہا ہے
25 फरवरी को, अगले हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह, अगले हफ्ते के दिन इसकी इब्तिदा हो रही है। 20 रमज़ान मुबारक तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। आप अपना ज़हन बनाएं, अपनी जो ख़वातीन हैं, आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, अजीज़ा हैं आपकी, घर में फारिग हैं, उनको आप तैयार करें। घर में बैठी हैं तो वो ये वक़्त लगाएं और वो कुरान पढ़ लें जी।